علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین محترم ذوالوقار میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب کتاب مبین میں سے چند الفاظ موضوع سخن بنانے کا شرف حاصل کیا۔ دعا گو ہوں رب کائنات نبی اعظم شفیع معظم نور مجسم زینت کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ تے وسیلہ جلیلہ رب تعالی حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف دا دوسرا جمعہ المبارک الحمدللہ پچھلے جمعہ المبارک میں عرض کیتا کہ آقا علیہ السلام دی ذات نے شرف حاصل ہے کہ آپ دی ولادت تو پہلے بھی آپ دے چرچے جاری سن۔ تو آج وہ میں عرض کرنا چاہنا کہ اسی الحمدللہ میلاد النبی شریف دے حوالے دے نال محافل انعقاد کرنے یا جلوس نکالے جاندے نے، آقا علیہ السلام دی ثنا خوانی کیتی جاندی ہے، حضور علیہ السلام آپ دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے، آپ دے آمد دی خوشی اندر جشن منائے جاندے نے، محافل سجائیں جاندیاں نے۔ بعض حضرات اعتراض کرتے نے کہ اے جڑا تسی کام کرتے ہو اے شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک گروہ ہوئے کہ جڑا اس کاموں ناجائز کہندا ہے، آندا جے تسی شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ ایک گروہ اے وے کہ جندہ اے ایمان ہے کہ حضور دی آمد تے خوشیاں منانا قرآن تو بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کریم نبی دی زبان تو بھی ثابت ہے۔ تو اے دو گروہ ہو گئے۔ اگر تے ایک گل قرآن و حدیث تو ثابت نہیں ہوتی کہ اسی جڑیاں خوشیاں منانے آ، محفلہ منعقد کرنے آ، جلوس نکالنے آ، حضور دی آمد تے نعرے لگانے آ، جے تے قرآن و حدیث تو ثابت نہیں، صحابہ کرام دے عمل تو ثابت نہیں، اقوال تو ثابت نہیں، پھر تے چاہی دا کہ سانو خاموشی اختیار کرنی چاہی دیئے کہ اسی چپ کر دیئے۔ تے جے تے ایک قرآن و حدیث تو ثابت ہے، قرآن بھی اس کی چیز دی اجازت دے وے، صحابہ کرام دے عمل تو بھی پتہ چلے، حضور علیہ السلام نے خود اپنی آمد دے دن تے خوشی منائی ہوئے، تے پھر بندہ جی اندے تے اعتراض کرے، یہ بالکل گمراہی ہے، یہ جہالت ہے کہ ایک چیز دی اجازت ہوئے تے پھر بندہ اندے تو رکے جی، یہ بالکل پھر گمراہی ہے، بندے دی اپنی کم فہمی ہے۔ اور یہ جڑا میلاد شریف اسی منانے ہیں جشن آمد رسول دے حوالے دے نال، کیا کوئی شرک ہے، یہ کوئی جناب والا کسے بادشاہ دا کڑیا ہو یا کوئی طریقہ کار ہے، کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے؟ نہیں، او عمل ہے جڑا رب کائنات نے جنوں کرن دا قرآن اندر بھی حکم دیتا، تے پھر صحابہ نے بھی اندے تے عمل کر کے دسیا کہ حضور دی آمد تے جشن منانا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے تذکرہ کرنا، سوال کرنا کہ محفل منعقد ہو گئی حضور علیہ السلام دی آمد دے حوالے نال، ان محفل منعقد ہوئی، محفل دے اندر کیتا کے جا رہے ہیں، سب تو پہلا تلاوت قرآن پاک ہے، پھر ثنا خوانی کیتی جاندی، پھر خطیب حضرات علماء حضرات آقا علیہ السلام دے کدی حسن دی گل، کدی جمال دی گل حضور دی، کدی زلف دی گل، کدی آپ دے بدوہا چہرے دی گل، کدی آپ دے علم نشرہ سینے دی گل، کدی سرکار دے کردار دی گل، کدی سرکار دی گفتار دی گل، کدی سرکار دی معراج دی گل، کدی سرکار دے میلاد دی گل۔ یہ کچھ کیتا جاندا ہے، تذکرے حضور دے کیتے جاندے نے، قرآن پڑھیا جاندہ ہے، حضور علیہ السلام دا فرمان پڑھیا جاندہ ہے، صحابہ نے کس طرح سرکار نہ محبت کیتی، صحابہ نے کس طرح آقا علیہ السلام تو جانا قربانہ کیتی، یہ کچھ بیان کیتا جاندہ ہے۔ اس تو علاوہ میرے خیال کوئی کام نہیں کیتا جاندہ،
تے جے تے قرآن دی تلاوت کرنا بدعت ہے تے پھر اسی مان لئیے جی بدعت ہے تے جے تے حضور دی نعت پڑھنا بدعت ہے پھر اسی مان لئیے بدعت ہے جے حضور دے ثنا خوانی کرنا حضور دیاں صفتاں بیان کرنا اللہ جی تو خود فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک سونے میں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کیتا ہے جے میں تفسیر قرطبی دا حوالہ دواں تے میں گل بجا کراں گا امام قرطبی محمد بن عبداللہ نے اس آیت دی تفسیر تے تھلے کمال دی گل نقل کیتی آپ فرماندے نے اللہ تعالی نے جدوں آیت نازل کیتی نا ورفعنا لک ذکرک سونے اسا تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا اللہ تعالی نے اپنے محبوب دی طرف وحی کیتی سونے جتھے جتھے میرا ذکر ہوے گا اوتھے میرے ذکر دے نال تیرا ذکر ہوے گا جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا میرے کو عربی عبارت موجود میں صرف اشارہ کرنا چاہنا میرے نبی پاک دی طرف اللہ نے حدیثوں کو سے فرمایا سونیا اذان اندر اگر اللہ اکبر آکھا جائے گا اذان اگر آکھا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ تے مؤذن کہنا پینا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ سونیا اذان دے اندر میرا ذکر تے تیرا ذکر نماز اندر میرا ذکر تے تیرا ذکر حتیٰ کہ نکاح دے خطبے دے اندر بھی سونیا جے میرا ذکر تیرا ذکر حج جو ادا کرے گا میرا ذکر تیرا ذکر جڑا عمرہ کرن آوے گا اوتھے بھی میرا ذکر تیرا ذکر جتھے جتھے سونیا میرا ذکر ہوے گا اوتھے تیرا ذکر ہوے گا تے اللہ تعالی دی تے ساری کائنات ہی اللہ تعالی دی نا اللہ تعالیٰ دا ذکر پتے پتے کر دیں ذرہ ذرہ اللہ دا ذکر کر دیں تے پتہ چلیا جو ذرہ ذرہ اللہ دا ذکر کر دیں تے پتہ چلیا حضور دی نعتاں ہر جگہ تے پڑھیاں جاندیاں سرکار دی بھی ثناء کیتی جاندی جدوں اللہ حکم فرما رہے ہیں تے جدو اے سارے کام کیتے جاندے نے تے جائز ہے تے اس تو علاوہ تے اسی محفلہ دے اندر کوئی کام نہیں کردے نہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈانس کوئی ایسا کام جڑا شریعت دے خلاف ہو نہ کدی حضور دے حسن دی گل کدی جمال دی گل کدی سرکار دی گفتار دی کدی کردار دی یا اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا یا مصطفیٰ کے نبی دا فرمان پڑھیا جاندا اور آؤ میں جڑی آیت آپ باپ دے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 58 رب کائنات نے فرمایا قل محبوب سونے اپنے غلاموں نو فرما دے انہاں نو اعلان فرما دو یا اللہ کے فرمایا بفضل اللہ اللہ دا فضل ہوے وابی رحمتہ پھر ان دی رحمت ہوے فابی ذالک فلیفرحوا یا اللہ جدو اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوگا تے کرنا کی یہ فرمائے انہا دے ذریعے فلیفرحوا خوشیاں مناؤ کی کرو خوشی مناؤ فلیفرحوا فرح دا لفظ استعمال کیتا گیا جدو دل نو ٹھنڈک پہچان والی چیز کو میسر ہوئے نا پھر ان دی جگہ تے خوشی منائی جاندی ہے ان دے حاصل ہوتے خوشی منائی جاندی اللہ حضرت لکھے ہے کہ سرکار تو ود کے سانو کیڑا پیارا ہے سرکار دی جدو آمد ہوئی جانورہ نے خوشی منائی یہ تے انسان کیوں نہ خوشیاں مناوا فرمایا فلیفرحوا خوشیاں مناؤ اگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون فرمایا وہ جڑا تسی مال جمع کرتے ہو نا دنیا واسطے اپنے واسطے فرمایا اون دے نال بہتر اے وے کہ میرے محبوب دی آمد تے خوشیاں منایا کرو اللہ دا فضل ہوے اللہ دی رحمت ہوے تے کیا حضور تو ود کے ساڈے تے اللہ دا فضل ہے کوئی اللہ تعالیٰ دیا بے شمار نعمتہ فابی ای آلائی ربکما تکذبان رب تعالیٰ دی کیڑی نعمت جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ احسان ہی جھٹلایا جدو اپنے محبوب دی باری یہی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ میں انہاں دے اپنا رسول بھیجیا ہے مومنہ تے احسان کیتا ہے جن دے تے احسان ہوئے خوشی بھی انہیں کرنی ہے جی جس سیٹا کار پتر پیدا ہوئے تے نال جنابے والا جڑے رانے انہاں خوشیاں نہیں بنانیاں سیٹا نے اپنے کار دے اندر مٹھائیاں ونڈن کے خوشیاں کرن گے سارا کچھ کرن گے کیونکہ احسان ہونا کیا ہے رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین میں مومنہ تے احسان کیتا میں مومنہ تے احسان کیتا جتے دل دے اندر ایمان ہوئے گا او جو میرے محبوب کی آمد تے خوشیاں مناوے گا او جو خوشیاں مناوے گا فرمایا آگے فرمایا وابی رحمتی ہی فرمایا میری رحمت بھی ہوئے
تے سرکار کیڑی رحمت بن کے آئی ہیں قرآن پڑھیے آؤ دیدان گرامی ذرا توجہ کرتے جانا امام الانبیاء دے غلام رب کائنات نے فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتی فرمایا محبوب اپنے غلاماں نو فرما دے وہ جدوں میں رب دا فضل ہو جاوے جدوں میں رب العالمین دی طرف رحمت میں نازل کرنا وا فرمایا فلیفرحوا پھر چپ کر کے نہیں بہنا بلکہ خوشیاں منانیاں نے جشن منانے نے تے فرمایا جے میں رحمت دی گل کراں تے لجپال نبی دے متعلق رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا میں اپنے محبوب نو دونوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے دنیا دے اتے کوئی بھی چیز ہے نا ان دا فائدہ بھی ہے تو نقصان بھی ہوندہ ہے مثال دے طور تے بجلی چلدی بھی فائدہ ہی فائدہ ہے تو جے بندہ جا کے ننگیاں تاراں نو ہتھ لا پوے پھر تو نقصان ہے نا نقصان ہے بلب چلدا پہ روشنی دیندا پہ سارا کچھ سڑ جے نقصان ہے ہر چیز دا پانی دا بھی فائدہ سیلاب دی صورت اندر آوے تو نقصان ہے ہوا دا فائدہ جے جناب پہ فائدہ ہے وے لیکن طوفان دی صورت اندر آ جائے تو ہر چیز برباد ہو جاندی ہے نقصان ہے فرمایا کائنات اندر جے کوئی چیز فائدہ دیندی اگر غلط اندر استعمال کیتا جائے نقصان ہے فرمایا اکو میرے محبوب کی ذات ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرا محبوب دونوں جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا سرکار دی ذات ہے میری سرکار جلال اندر بھی ہوں تے غلاماں نو فائدہ پہنچ دے رہے جمال اندر ہوں تے پھر بھی میری سرکار دی ذات کو فائدہ پہنچ دے رہے تو اللہ فرمایا خوشیاں مناؤ آؤ میں انہاں کے حدیث پاک پیش کر دینا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جشن ولادت اندر کیتا کی جاندہ ہے آقا علیہ السلام دی احمد دا ذکر آپ دی حسب و نسب دا ذکر آپ دے والدین دا ذکر آپ دے اباؤ اجداد دا ذکر تو اے ذکر تے سرکار نے خود بھی کیتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان مشکات شریف دے اندر روایت موجود ہے انہو جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہو سامیہ شیعہ حضرت عباس جڑے نا گلیاں دے وچوں گزر کے آئے تے کافرہ یہودیاں نے تانا مارے آقا علیہ السلام نعوذ باللہ انہوں نے حضور دے متعلق آپ دے حسب و نسب دے متعلق جڑا نا غلط بکواسات کیتیاں تے حضرت عباس کو برداشت نہ ہویا کہ میرے محبوب دے بارے کو گل کرے آپ اس حالت اندر غصے دی حالت اندر سرکار دی بارگاہ اندر حاضر ہے جا کے عرض کہتے یا رسول اللہ بکواسات کر دینے تہاڈی ذات دے متعلق ساڈے کول تے نہیں گل برداشت ہوندی میرے لجپال نبی نے جدوں انہاں گل کیتی نے سرکار تہاڈے حسب دے نسب دے بارے گلاں کردے نے میرے ان پوچھیا تے حضرت کلے عباس نے سی نا لیکن میری سرکار منبر تے کھڑے ہو کے تے سارے مجمع نو اپنا حسب بھی سنایا تے اپنا نسب بھی سنایا میری سرکار منبر تے کھڑے ہو گیا آقا علیہ السلام جدوں کھڑے ہو فقام النبی صلی اللہ تعالی وسلم علی المنبر فقال من انا آقا علیہ السلام منبر تے کھڑے فرمایا صحابہ دسو میں کون ہاں صحابہ دسو میں کون ہاں میری تعریف کی ہے میں کون ہاں سارے صحابہ کہتے فقالو انت رسول اللہ سونے تسی اللہ دے رسول بن کے آئے تسی اللہ دے رسول ہو جدو انہوں نے انی گل کی تسی اللہ دے رسول ہو انہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا رسول بن کے آیا اے لوگ میرے حسب دے نسب دے بارے گلہ کر دینے فرمایا آنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب فرمایا میرے بابا دا نام عبداللہ ہے میرا نام محمد ہے میرے دادا دا نام عبد المطلب ہے اگر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم اگر فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا او کما قال علیہ السلام فرمایا صحابہ میرے حسب دے نسب دے میرے خاندان دے بارے گلہ کر دینے میں تو انہوں دسنا چاہنا جدو اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیتا میں نے بہتر مخلوق اندر پیدا کیتا جدو مخلوق دے اندر اللہ تعالی نے قبیلے بنائے پھر میں بہتر قبیلے اندر پیدا کیتا پھر قبیلیاں دے وچوں جدو خانداناں دی واری آئی فرمایا جدو اللہ تعالی نے خاندان بنائے نا جڑا سب تو بہتر خاندان سی وہ قریش خاندان سی میں نے اس بہتر خاندان دے اندر پیدا کیتا فرمایا خبردار تسی میرے حسب تے نسب تے گلاں کردے ہو میرا حسب بھی تواڈے نالوں اعلی ہے میرا نسب بھی تواڈے نالوں اعلی ہے میرا حسب بھی تواڈے نالوں اعلی ہے تے میرا نسب بھی تواڈے نالوں اعلی خیرم نفسا و خیرم بیتا
جے نفس دے اعتبار نہ ویکھو پھر بھی میری ذات آلہ ہے، جے گھرانے دے اعتبار نہ ویکھو تو پوری خاندان اندر میرے گھرانے ورگا بھی کوئی گھرانا نہیں نظر آوے گا۔ اللہ اکبر پیرا۔ اگلی حدیث پاک سنو، یہ تو ہو گیا آقا علیہ السلام دا اسم و نسب بیان کرنا، حضور علیہ السلام نے خود بیان کیتا۔ اگلا سی کام کی کرنے محفل میلاد اندر یا جلوس اندر کہ آقا علیہ السلام دی آمد دی خوشی اندر اسی اللہ دا شکر ادا کرنے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنا محبوب عطا کیتا۔ تے کیا صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے؟ آؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت کر دینے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے بھی روایت نقل کی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرما دے، آؤ دیدان گرامی ذرا توجہ کر دے جانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیان فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں قال جلسنا نذکر اللہ نحمدہ على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال الله ما جلسكم إلا ذاك قالوا والله ما جلسنا إلا ذاك قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه آتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة كما قال۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اسی مسجد نبی شریف کے اندر ایک حلقہ بنا کے ایک مجلس جزا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ دی حمد بیان پہ کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر پہ ادا کرنے ہیں، آقا علیہ السلام دی آمد دا ذکر پہ کرنے ہیں۔ یا رب العالمین تیرا شکر ہے تو ساڑھے اندر اپنا محبوب دے دیا ہے۔ آپ فرما دینے جو اسی سارے صحابہ مجلس دی اندر سرکار دا ذکر پہ کرنے ہیں، اللہ دی حمد پہ بیان کرنے آ، ادھر نبیان دے سردار تشریف لے کے آگئے، ادھر خود سرکار تشریف لے کے آئے نے، جدو آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے فرمایا ما جلاساکم صحابہ آج کیسی مجلس سجی ہوئی ہے، آج تجھے سارے پیر بھائی کٹھے بیٹھے ہو، کیڑیا گلہ پہ کر دیو میں نوے دسو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ نذکر اللہ، اسی اللہ کا ذکر پہ کرنے آ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، اسی اللہ دی حمد بیان پہ کرنے اسی اللہ کا شکر ادا پہ کرنے کہ رب العالمین نے سانو اسلام جیسا دین عطا کیتا ہے، اسلام جیسا دین عطا کیتا ہے۔ اگلا جملہ سنو گے تک بجاؤ گے، فرمایا صحابہ اور کس گل تے اللہ کا شکر پہ ادا کر دے ہو، فرمایا ومن علینا بکا، فرمایا یا رسول اللہ اسی اللہ دی حمد بیان پہ کرنے آ کہ اللہ نے اسلام عطا کیتا نالے تہاڈے ذریعے ساڈے تے احسان کر دیتا۔ یا رسول اللہ مننا علینا بیکا، مننا علینا بیکا، سوڑیا تیرے ذریعے، سوڑیا تیری ذات ذریعے اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا ہے۔ یا سید یا رسول اللہ سانو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں سی، اسی تے جناب اللہ تیرے دے اندر زندگی جی رہے سا، سوڑیا سانو تو آ کے دسیا کر رب العالمین ایک سانو سیدھے راستے دا راہ تو بکھایا ہے۔ یا سید یا رسول اللہ ساڈی تے کوئی قدر نہیں سی، سانو لوکی سلام بھی نہیں سی کر دے، ہن تے بلال حبشی بھی زمین تے چلے آواز جنت تک پہنچ جاندی ہے۔ یا رسول اللہ تو ہاڈے ذریعے سانو عزت ملی، آبرو ملی ہے۔ فرمایا ان بلال حبشی زمین تے چلن آواز جنت تک پہنچ جاندی ہے، سانو تے لوگ سمجھ دے کچھ نہیں سن۔ سونے تو آیا ہے، سانو اللہ نے عزت عطا کر چھڑیاں نے، سانو اللہ نے بڑا بڑا مقام عطا کر چھڑیا ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، سونے تیرے ذریعے تیری آمد تے خوشی دے سی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے آ، اللہ دی حمد پہ
بیان کرنے کہ میرا ایمان تے محبت لائے صحابہ نے جو جواب دیتا کمال جواب دیتا میری محبت آدھی ہے جو سرکار نے فرمایا صحابہ کی پہ کر دے ہو صحابہ کس ہستی دیاں گلہ پہ کر دے ہو اللہ دی حمد کس وجہ تو بیان پہ کر دے ہو تو صحابہ اے آنگے ان کو فضل بلولا اور کیا چاہیے فضل بلولا اور کیا جنہوں سرکار دے آمن دی کچھ دعوت ہونے باقی بالکل سارے خاموش ہو جاون منو کسی دی لوڑ منو الحمدللہ خوشی ہے کیونکہ قرآن نے اجازت دیتی ہے مصطفیٰ کریم نبی نے اجازت دیتی ہے میں تے کج وج کے سرکار دی آمد دا جشن مناواں گا تے مل کے آکاں گا فضل رب الاولا اور کیا یہ فضل رب الاولا کیا یہ فضل رب الاولا اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے 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 مصطفیٰ اور یا رسول اللہ تواڈی آمد دا ذکر پہ کرنے تواڈی آمد تے اللہ دی حمد تے اللہ دا شکر ادا کرنے پہ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ ہی صحابہ میں قسم دے وہ یہی کام پہ کر دے ہو فرمایا صحابہ قسم چکو یہی کام کر دے پہ ہو میری آمد دا تذکرہ پہ کر دے ہو اے جی ویکھو سرکار نو جے پتہ ہوندا سرکار قسم دے نہ چکاندے صحابہ کرو میں کہا کرمیا اگلی گال دا جواب اگلی پوری حدیث پاک سننے سرکار نے جواب بھی خود ارشاد فرما دیا میں قسم چکائی کیوں یا سید یا رسول اللہ واللہ واللہ فرمایا سونے رب کعبہ دی قسم ہے آج اسی اتھے کوئی مقصد ہے کہ اسی تیری آمد دا ذکر بھی کرنے ہیں آج ایک مقصد ہے کوئی روزہ کوئی نماز کوئی حج کوئی زکاة دا ذکر واسطے کرن واسطے نہیں بیٹے صحابہ کرام بدر سے میرے نبی نے نہیں فرمایا صحابہ لینے جہاد باقی نے تو تسی تے بہ کے جناب والا نعوذ باللہ جندہ آج دے گل کر دیں تو شرک پہ کر دیو بدعت پہ کر دیو یا رسول اللہ سے بدر اندر بھی گئے احد اندر بھی گئے حنین اندر بھی گئے غزوہ تبوک اندر گئے بڑیاں بڑیاں جگہ دے گئے پر آج اکو فقط اسی مقصد رہ کر بیٹھے ہیں کہ سونیا تیریاں زلفوں دا ذکر کر کے تیرے وقت ہاتھ چہرے دا ذکر کر کے اس رب العالمین دا شکر ادا کریے کہ انہیں اپنا محبوب ساڈے اندر بھیجا ساڈے تے احسان فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ میں تواڈے تو قسم اس واسطے چکی تواڈے تو کوئی تہمت لگاواں میں قسم اس واسطے چکی ہے آتانی جبریل میرے کول ہنے جبریل آیا تسی میری آمد کا ذکر پہ کرتے ہو ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ تسی فرش کے بہ کے میری آمد کا ذکر پہ کرتے ہو رب العالمین فرشتیاں دے سامنے تواڈے تے فخر محسوس کر رہے ہیں یباہی بکم الملائکہ فرمایا صحابہ تسی عرش تے بے کے میری آمد دا ذکر پہ کر دے ہو ادھر اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے خوش ہو رہا ہے فقر محسوس کر رہا ہے فرشتیاں تسی آندے سے قتل و غارت کرے گا ایک خون ریزی کرے گا ویکھو تے صحیح میرے محبوب دا ذکر کرتے سونے لگ دے کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام دی آمد دا ذکر کیتا اور ایک گل کرنا ویکھو جی صحابہ کرام نے نہ چنڈے لائے نہ چنڈیاں لائیاں نہ دیگا پکائیاں نہ اے کیتا نہ او کیتا میں ایک عقل دی گل کرن لگا کہ صحابہ کرام دا دور ایسا دور سی کہ ایک کھجور نال ہفتہ ہفتہ بھی گزارا کر دے غزوہ تبوک دا موقع آیا غزوہ تبوک دا موقع آیا نا جدو سفر بھی کافی لمبا سی تے او 10 سالی دا موسم سی تے رستے دے اندر ہر چیز ختم ہو گئی
رستے دے اندر ہر چیز صحابہ کو ختم ہو گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ انہوں کھان واسطے بھی کوئی چیز نہیں، تے حضرت عمر فاروق نے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی ایک عرض کرنا چاہنے ہاں، وہ تسی مشورہ قبول فرماؤ تے بڑی کر فرمایا عمر دسو، فرمایا سونےاں جنہ کو تھوڑا تھوڑا جا بچے ہیں نا، کسی کو کھجور کسی کو پانی، وہ کٹھا کر کے ڈھیر لانے ہاں، تسی دعا کرے جے اللہ برکت عطا کر دے گا، تسی دعا کرے جے اللہ برکت عطا کر دے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ صحابہ کرام دا او دور سی کہ کدی کدی جے صبح بھی پانی نال تے شام بھی پانی نال گزار دینا، یا ایک کھجور دے نال کئی دن گزارا کرنا، ادھی کھجور صبح کھا لینی ادھی شام کھا لینی، ایک کھجور ہونی کھان والے دو صحابہ ہونے تے انہاں ادھی کھانی، انہاں کول ایسا دور سی تے او دیکھا کتوں پکاندے، تو آج گل ہے جی انہاں تے دیکھا پکائیاں نہیں تسی پکاندے ہو، میں کہ صحابہ کرام دا دور اعلیٰ دور ہے، انہاں جڑا دور گزاریا سی تے ایک ٹائم دی بھوک برداشت نہیں کر سکدے، ادھی ایک ٹائم دا کھانا نہ ملے تو گھر سیر تے چک لینا، تو میرے واسطے روٹی نہیں پکائی پاویں گھر سارا دن ویلا رہندا ہو، یہی گل ہے نا۔ تو صحابہ کرام دا دور اعلیٰ ہے، اور دوسری گل ویکھو جی صحابہ کرام تے جھنڈیاں لائیاں ہی نہیں، تسی لاندے ہو تو جشن مناندے ہو۔ میں کہ گل ہے کہ حضرت امیر حمزہ کسی اور دی میں گل کرتے نہیں ہے، نبی پاک کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا جدو وصال ہوئے، آپ جدو شہید ہوئے نا جنگ احد دے اندر، تے آپ دے کول صرف ایک کپڑا سی، اگر پیراں تے کپڑا دیندے سن تے سر ننگا ہو جاندا سی، اگر سر تے کپڑا مبارک کردے سن تے پیر ننگا ہو جاندا سی۔ میں کہ انہاں کول کفن واسطے بھی ایک کپڑا تے دوواں دا صحابہ کرام چنگیاں لاندے۔ ایک عقل کم فہمی دے سوال بغیر گلو یہ ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم، سونے آسا انہاں دے دلاں تے مہر لا دتی نہیں، نہ تیری شان نظر آنی نہیں۔ میں ایک مثال دین لگا وا، عقیدہ دا جملہ دین لگا، میں کہ سکا چاچا ابو جہل ہوئے، انہیں چاند نوں بھی ٹردا ویکھیا، سورج واپس آندا بھی ویکھیا، انہیں روڑاں نوں کلمہ پڑھدا بھی ویکھیا، لیکن دل دے اندر ایمان پیدا نہیں ہویا، کیونکہ ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم۔ ایک حافظ کو چلتا چلتا غلام آوے تے حضرت بلال حبشی بن کے کعبے دی چھت تے چڑھ جاوے، گھر دے بندیاں ہو کو نہ کلمہ نہیں پڑھیا، کیونکہ اللہ نے مہر لا دیتی ہے۔ میں کہ تو خوشی نہیں منانی نہ منا، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ کیتا ہی احسان مومنات ہے جن کے اندر ایمان ہوئے گا، وہی حضور دی آمد تے جشن بھی منائے گا، وہی حضور دی آمد تے جشن منائے گا۔ اور یاد رکھیا جی موقع دے مطابق مسائل بھی بیان کیتے جانے، موقع دے مطابق سارا کام کیتا جاندہ ہے، افعال سارے۔ اور مثال ہے تو پچھلے 2 سال جدو کرونا رہا ہے، کدے ہوئی ہے کوئی محفل بھائی؟ کدے بھی نہیں، پابندی لگ گئی، کسے بڑے بڑے جڑے پھنے گا جانا وہ بھی چپ گئے بیگ نہیں جی بس ٹھیک ہے کرونا حکومت کی طرف پابندی، ہر جگہ تے حضور دا ذکر، موقع دی مناسبت بھی کئی دفعہ ویکھنی پیندی۔ اور یاد رکھیا جی صحابہ کرام جڑ نے، صحابہ کرام جڑ نے تے اگوں اسی جڑے ہیں سارے اس جڑ دیاں ٹہنیاں کوئی پھل لے، جڑ دا کام جڑ کر دیئے، اصل صحابہ کرام اصل نے۔ اور یاد رکھیا جی جڑ مضبوط ہوئے تے پھر درخت بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور بندہ آکا جی جڑ تے بھی جناب پتے اگن، جڑ تے بھی پھل اگے، یہ تے کوئی جہالت والی گل ہے نا۔ جڑ نے اپنا کام کرنا ہے، انہیں جناب اللہ زمین دے اندر جتنی مضبوط ہوئے گی اونا پودا پھیلتا جاوے گا۔ تو صحابہ کرام ساڑھی جڑ نے، اب کو اسی فرہ وا، صحابہ کرام اصل نے، صحابہ کرام نے جگہ جگہ تے حضور کا دین پہنچایا، آقا علیہ السلام دی صلاح خانی جناب والا لوگاں نے سنائی، کہ آج تاں جگہ جگہ تے حضور تو نعرے بچے جاندے نے، جگہ جگہ تے حضور دیاں نعتاں پڑھیا جاندے۔ صحابہ کرام اصل نے، اسی فرا وا، صحابہ کرام جڑے تے اسی کو ٹہنیاں انہاں دی، تے جڑ مضبوط ہے سی تے اج جگہ جگہ تے حضور تے نام لیا جاندا جی۔ حضرت عامر انصاری جی تسی اکٹھے کر لیندے ہو بندے اکٹھے کر کے گھر اندر رشتہ داراں بھی بلاندے ہو، تو محفل سجاندے ہو، آخری گل کر کے اجازت چاہنا تو تُسی جناب اللہ میں ایک کتے لکھیا صحابہ کرام کدی نہیں ایسے کیتا، رشتہ داراں بلاؤ، پتر تو بھی آ، چاچے دے پترا تو بھی آ، مامے دے پترا تو بھی آ، ساڈے گھر محفل آ جائیں، تو یہ صحابہ کرام تے عمل نہیں کیتا۔ میں کہا پہنا پڑھتے صحیح، دل دیاں کا کھول کے پڑھ کے وہ صحابہ نے سارے عمل کیتے رہے،
امام جلال الدین سیوطی کتاب دا نام سبل الہدا فی مولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امام جلال الدین سیوطی اس کے اندر روایت نقل کر دیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت ابو الدرداء فرماندے نے نماز ادا کی. نماز ادا کرن تو بعد اگے اگے سونا لجپال نبی پیچھے پیچھے میں آپ دے پیچھے پیچھے چلتا او کرم دی برسات او رحمت دی برسات میں پیچھے پیچھے سمیٹدا ہویا اگے کے سرکار میں سرکاراں دے نال چلدا 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 اگے ویکھیا کہ گھر آیا. گھر دے اندر سارا مجمع لگا ہویا ہے. میں ویکھیا اے تے میرے پیر بھائی حضرت عامر انصاری دا گھر ہے. حضرت عامر انصاری دا گھر ہے. آپ فرماندے نے جدوں میں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے گھر دے اندر داخل ہوئے آپ فرماندے نے اوتے ہوندا کہ پیا کتاب دا حوالہ میں دے چکا. توجہ آپ فرماندے نے حضرت عامر انصاری نے اپنے بیلیاں نو بھی جمع کیتا اپنے رشتہ داراں نو بھی بلایا گھر دے بچیاں نو بھی بٹھا کے سرکار دی آمد دا ذکر پہ کر دے نے. اور دن کیڑا سی آپ فرماندے نے پیر دے دن پہ جشن مناندے نے سموار دے دن. آپ فرماندے نے بندہ بندہ دا ہاذا اليوم ہاذا اليوم ہاذا اليوم او میرے رشتہ دارو ایو دن جے ایو دن جے ایو دن جے جس دن سرکار تشریف لے کے آئے تے بے سہارے نو سہارا مل گیا ہے. حضرت عامر انصاری میلاد شریف پڑھتے پہ آقا علیہ السلام دی آمد دا ذکر پہ کرتے ہیں. ہوں جن دی آمد دا ذکر ہوئے تو وہ تشریف لے کے آ جائیں اور منظر کتنا اللہ ہوئے گا. سرکار تشریف لے آئے آقا علیہ السلام دے سامنے حضرت عامر انصاری نے آپ دی ولادت دا ذکر کیتا حضور دے تذکرے کیتے حضور دی سناخانی بیان کیتی. جو سارا کچھ ہو گیا نا تو میں روایت موجود ہے لیکن انداز میرا اپنا ہے. تے سرکار نے فرمایا عامر انصاری محفل مکمل ہو گئی. جی یا رسول اللہ مکمل ہو گئی. فرمایا لنگر نہیں لے کے جا رہا لنگر نہیں لے کے جانا جی ویسے تقسیم کرنے ہیں. جی یا رسول اللہ کرم واجی میرے نبی پاک نے فرمایا اے عامر انصاری جیڑا اج تو کم کیتا ہے نا جیڑا اج تو کم کیتا ہے رشتہ داراں نو اکٹھا کر کے اپنے دوست احباب نو اکٹھا کر کے تو میری آمد دا ذکر کیتا ہے نا رب کعبہ دی قسم ہے آسماناں دے جتنے فرشتے نے تیرے واسطے استغفار پہ کر دینے خوشیاں پہ مناندے نے تیرے واسطے مغفرت دی دعا پہ کر دینے. اگلا جملہ فرمایا ومن فعل فعلک ومن فعل فعلک فرمایا اے عامر انصاری جیڑا میری آمد کا ذکر کرے گا قیامت تک فرشتوں دے واسطے دعاواں کرتے رہیں گے. اے عامر انصاری ایک صرف تیرے واسطے لنگر نہیں یہ صرف انعام تیرے واسطے نہیں قیامت تک من فعل فعلک جیڑا جیڑا میری آمد تے خوشیاں مناوے گا پھر قیامت تک فرشتوں دے واسطے دعاواں کرتے رہیں گے. من فعل فعلک تیرے علی عمل جیڑا بھی کرے گا انہوں جناب والا ان دے واسطے فرشتے دعاواں کرتے رہن گے. سال بعد ختم قرآن آ جاندہ ہے 27ویں دی رات آ جائے. ہر سال تے قرآن نازل نہیں نہ ہوندہ ہر سال قرآن نازل ایک سال صرف 27ویں دی رات یا جڑی رات لیلۃ القدر دی آخری عشرے دے اندر رمضان شریف دے اندر اس رات نو جشن نزول قرآن منایا جائے. ہر مسجد اندر جڑا اج اعتراض کرے وہ بھی بڑے گج واج کے جشن نزول قرآن مناتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تے اس رات جشن نزول قرآن منایا جاوے جشن نزول قرآن منایا جاوے جشن نزول قرآن منایا جاوے. میں کہ ہر سال قرآن جی تسی ہر سال حضور دا جشن مناندے ہو ہر سال حضور دی آمد دے نعرے لاندے ہو سرکار دے ایک سال ہی تشریف لے کے آئے. میں کہ تیری گل ٹھیک ہے ہن میری گل بھی سننا ہے کہ میں تینوں جان دینا نہیں آندا جی دسو چشتی صاحب کہنا کی جان دیو. میں کہ قرآن بھی ایک سال ہی نازل ہویا ہے ہر سال قرآن نازل نہیں ہوندا. آندا جی اسی جدوں جشن نزول قرآن منانے ہیں نا پھر اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ دی برکتاں نازل ہوندیاں نے. میں کہ پھر اس گل نوں بھی من لے سرکار بھی ایک سال ہی تشریف لے آئے ہر سال اسی جشن منانے ہیں اس نیت کہ حضور کے ذکر کا صدقہ آج بھی اللہ رحمتاں بھی نازل کرتا ہے برکتاں بھی نازل کرتا ہے. جشن نزول قرآن منانا جائز ہے تو جشن صاحب قرآن بھی منانا جائز ہے. جن دے تے قرآن نازل ہویا ان دی آمد تے بھی خوشیاں منانیاں جائز ہیں. اللہ فرماتا ہے اس رات میں فرشتے بھی نازل کرنا تے رحمت بھی نازل کرنا. تے جس رات قرآن نازل ہوئے فرشتے بھی یہاں رحمتہ بھی نازل ہونا. تے جس رات صاحب قرآن ہوئے اس رات تے بھی رحمتہ تے برکتہ نازل ہوندیاں نے. فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا محبوب فرما دے وہ جدو اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہو جائے پھر چپ کر کے نہیں بہنا بلکہ خوشیاں منانیاں نے.